إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. عزیزان محترم، آج ایک ایسا موضوع آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ انشاءاللہ اس موضوع کے بیان کرنے سے، ان دلائل قرآنی و احادیث کو بیان کرنے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. وہ موضوع انتہائی دلچسپ اور پر اثر ہے اگر سمجھنے والا اس پر غور و فکر کریں کہ وہ کون سا موضوع ہے. موضوع ہے عذاب قبر. عذاب قبر کے متعلق کہ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، ایسے کون سے اسباب ہیں اور کون ایسا شخص ہوگا کہ جو اس عذاب میں مبتلا ہوگا، کہ انسان اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرے. جیسا کہ سورہ انعام
سورت نمبر 6 آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپ دیکھیں گے اس دن ظالم کو جب ان سے ان کی اس روح کو نکالا جائے گا اور وہ موت کی کشمکش میں ہوں گے کہ کیسا ان پر عذاب ہوگا جب ان کو اس قبر میں اتارا جائے گا، ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے، اور فرشتے آئیں گے ہاتھ پھیلائے ہوئے، والملائکۃ باسطو ایدیہم کے فرشتے آئے ہوئے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہوگا کہ اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو نکالو، وہ جان جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی کہ میں نے تمہیں اس لیے دی کہ میری عبادت کرو، نہ کہ اس لیے کہ میرے ساتھ شرک کرو، کفر کرو ان چیزوں پر جو میں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی۔ خصوصاً مشہور وہ 4 کتابیں ہر نبی ہر وقت میں دین کی دعوت دیتا رہا، لوگوں تک پہنچاتا رہا، لیکن خوش نصیب وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تو اس سے چھٹکارا پا گئے، اور بد نصیب وہ لوگ تھے جو ایمان نہ لائے، انکار کیا، تو آج تک بلکہ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور آخر میں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو کفار قریش سے مخاطب ہونے لگے اور کہا کہ میں نبی ہوں۔ لوگوں نے انکار کیا کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ نبی تو آئیں گے ہمارے بڑے سرداروں میں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے جب کفار قریش کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم میری وہ بات مانو گے؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ فلاں طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ جواب دینے لگے کفار کہ ہم آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، ہم آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے نہ پہلے آپ کو کبھی جھوٹا سمجھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ کسی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم آپ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح ایک اور بات فرمائی، لیکن جب کہا کہ میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں ہوگا، تو کفار قریش اسی وقت اپنی بات سے مکر گئے اور کہنے لگے کہ آپ کذاب ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح رب کے قرآن نے اعلان فرما دیا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، کہ آج کے دن تم عذاب دیے جاؤ گے، رسوا کن عذاب بسبب اس کے جو تم کماتے رہے دنیا میں، نافرمانی کرتے رہے۔ اسی طرح مفسرین تفسیر ابن کثیر میں امام طبری رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب موت کے بعد فوراً عذاب ہوگا، اور یہ برزخی عذاب ہے، وراءہم برزخ، قبر کا برزخی مرحلہ۔ سورہ مومنون میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے اوپر بھی ایک اور عذاب ہے، اور وہ برزخ کا عذاب ہے۔ لوگ اسے نہیں مانتے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان میں جا رہے تھے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کہ البتہ ان دونوں کو یقیناً عذاب دیا جا رہا ہے، اور نہیں عذاب دیا جا رہا
مگر چھوٹی سی معمولی سی 2 چیزیں ان 2 قبروں کو۔ وہ کون سی چیزیں تھی؟ وہ کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوئے؟ اما یستتر من البول، ایک وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے پر بھی نہ بچنے پر اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور دوسرا وہ شخص تھا جو چغلی کرتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، کہ عن قریب ہم اس کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اس سے بڑے عذاب کی طرف بھی۔ پہلا عذاب اس میں وہ کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا فانی سے چلے جاتا ہے، اگر نیک ہوگا فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو بٹھا کر پوچھیں گے فَيُقْعِدَانِهِ فَيَسْأَلَانِهِ، کہ اس کو بٹھا کر اس سے پوچھیں گے، اگر نیک ہوگا فرشتے پوچھیں گے کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ نیک آدمی سیدھا ہی جواب دے گا اللہ ربی یا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر گناہگار ہوگا تو وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے ہائے لا ادری میں تو نہیں جانتا، تو اس کو اسی وقت ہتھوڑے سے مارا جائے گا یا کوڑوں سے مارا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا کہ بھائی دنیا میں تمہیں بھیجا گیا اس لیے کہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ کون رب؟ جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا کہ اس کی اپنی عبادت کے لیے۔ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر نیک شخص ہوگا، دین کی اطاعت پر چلنے والا ہوگا، اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والا ہوگا، احادیث کو ماننے والا ہوگا، قرآن کو ماننے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، روزہ رکھنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کہ مومن بندہ وہ ہے، دین پہ قائم رہنے والا وہ ہے جو ایمان لاتا ہو، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا، وہ ملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لانے والا، وہ کتبہ، اور اللہ کی اتاری ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا، وہ جبریل، اور جبرائیل پر ایمان لانے والا، وہ میکائیل، اور میکائیل پر ایمان لانے والا۔ اور اگر گناہگار کوئی بدبخت بدنصیب انسان ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ جواب دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے شروع ہو جائیں گے اور اس کو مارنے لگیں گے۔ تیسرا سوال جو قبر میں پوچھیں گے فرشتے اس بنی آدم سے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ آیا تمہارے پاس کوئی نبی آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں بتایا تھا کہ دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، کہ یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا، نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، حج بیت اللہ کے احکام یہ ہے، ہر طرح کے احکام، ہر طرح کے طور طریقے تمہیں بتلا دیے۔ کیا اس طرح کوئی شخص تمہارے پاس آیا تھا؟ اگر مومن شخص ہوگا، نیک ہوگا، نبی کی بات ماننے والا، فرما بردار ہوگا، تو وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ جو خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے۔ کون نبی؟ وہ نبی جو آمنہ کے لال ہے، فکر و حسن جبال، صاحب شرف و کمال، صاحب قوسین او ادنا، وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت کافر ہوگا یا مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا،
وہ جواب دے گا لا ادری میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا۔ فرشتے پھر شروع ہوں گے اور اسے کوڑوں سے اور ہتھوڑوں سے مارے جائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1338 نمبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کو جب قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر لوگ جانے لگتے ہیں تو وہ مردہ قبر میں زندہ ہو کر اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اہل و عیال کے، اپنے بھائی کے، والد کے، جو شخص اس کو دفنانے گئے تھے اس کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لیسمع خفق نعالہم، کہ یقیناً وہ مردہ سنتا ہے ان کی جوتوں کی آواز کو۔ قبر کی حقیقی زندگی پر بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ ایک مردہ لوگوں کی جانے کی آہٹ کو، قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے قبرستان سے گزرتے تھے تو قبروں والوں پر سلام بھی کرتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنو سلامتی ہو تم پر۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنو، مردوں اور عورتوں، ہم بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ ملیں گے کس طرح کہ ہم نے بھی اس قبر میں دفن ہونا ہے، مرنا ہے، اور ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بدر کا واقعہ ہوا، غزوہ بدر سن 2 ہجری بمطابق 17 رمضان المبارک، جب کفار ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو مردار کیا گیا اور ان کو قلیب نامے کنویں میں پھینک دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمانے لگے ان سے هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے پایا وہ چیز جس کا وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے، کیا وہ حق تھا؟ مطلب کیا تھا اس کا بیان کرنے کا کہ تم لوگ کہتے تھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی، کہتے تھے بس دنیا میں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ تو ان کو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ مردے تو نہیں سن سکتے، تو پھر آپ کس طرف بات کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا انی اسمع ما لا تسمعون، یقیناً میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور اسی طرح عذاب قبر پر حق ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر قبر کا عذاب نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام بھی پناہ نہیں مانگتے اور نہ ہمیں یہ بتاتے، نہ صحابہ کرام کو کہ ہم تک یہ بات پہنچائی جاتی کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تو یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ بھئی اس پر ایمان لاؤ اور اس پر پختہ ثابت رہو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مومن ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے یفتح له باب الى الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یفتح له باب الى الجنہ، کہ اس کے لیے جنت کی طرف والے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ ثم یفتح له باب الى النار، اور ایک طرف جنت کے دروازے، ایک طرف جہنم کے دروازے۔ مومن کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ وہ مقام تھا کہ جس سے میں نے تمہیں نجات دی، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو میں نے تمہیں عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر 70 ہاتھ تک پھیل جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے۔ کیا خوش نصیب ہو گئے وہ لوگ
جن کی قبر اس طرح کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مد بصرہ، کہ اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک اس کی قبریں کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر بدبخت ہوگا، کوئی مشرک کافر ہوگا، اور جب اس کو دفنا کر لوگ چلے جائیں گے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، سب سے پہلے تو اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر اس طرح چلی جائیں گی۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن وہاں پر اس کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی قبر میں عذاب ہے، جو زنا کرتے ہیں ان کو بھی قبر میں عذاب ہے، جو سود خوری کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جھوٹ بولنا عام ہو گیا، لوگوں سے ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا کہ بھئی ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، فوت ہونا ہے، ہم نے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے، قبر میں سوال و جواب دینے ہیں۔ اور حقوق العباد کے متعلق جو سب سے پہلے اگر قبر میں پوچھا جائے گا وہ ہے بندوں کے حقوق، قرض، کیونکہ اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے لیکن بندے کا قرض معاف نہیں کرتا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا کیا تمہارے ساتھی پر قرض ہے؟ اور وہ قرض کتنا تھا؟ 1 یا 2 دینار، اس وقت کے 1 یا 2 دینار اس پر قرض تھا۔ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول اس پر اتنا قرضہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم نماز پڑھ لو۔ کیوں کہا؟ قرض کی وجہ سے اس کی جان کو، اس کے جسم کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ضامن ہوں، غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کا ذمہ اٹھا لیا کہ اللہ کے رسول آج سے یہ شخص، یہ میت، یہ میرا بھائی اس قرض سے بری ہے، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کے قرض کو ادا کروں گا۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے صحیح حدیث کے ساتھ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِهِ، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح صحابہ کے آثار میں آتا ہے روایتیں، عذاب القبر حق ومن انکرہ فقد کفر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ عذاب قبر حق ہے، جس نے اس کا انکار کیا فقد کفر، اور تحقیق اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں بیان کرتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ آلًا وَسُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں عذاب قبر کے ساتھ اس کے لیے کہ جس کے لیے آل۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری میں انہوں نے اپنے ایک مستقل باب بیان کیا ہے عذاب قبر کے لیے، مستقل باب۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس طرح ایک مستقل باب بیان کیا ہے الروح المعانی کے نام سے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو عذاب قبر سے نجات پانا ہو تو رات کو سنن دارمی میں حسن درجے کی روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، حسن درجے کی، حسن درجے کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئے گا تو یہ دونوں صورتیں اس کے لیے آگے نجات کا سبب بنے گی عذاب قبر سے۔ اور اسی طرح حسن اخلاق، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، کہ میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہے وہ حسن خلق ہے، حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ آج کے دور میں ہر کوئی اچھا اخلاق
بھول چکا ہے کہ بات کس طرح کرنی ہے، کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے۔ اور اسی طرح روزانہ استغفار کرنا یہ بھی عذاب قبر سے نجات کا ایک سبب ہے۔ اگر استغفار کرو گے تو اللہ بذریعہ رحمت اپنی مغفرت کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں عذاب قبر سے نجات دے گا، ورنہ اگر اللہ غصے میں آ جائے گا تو نہ کسی مومن کو بخشے گا، پوچھے گا کہ بھئی یہ کام کیوں کیا، اور نہ کسی گناہگار کو چھوڑے گا کہ بھئی یہ کام کیوں کیا۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ کہ والد بھی جنت کے درمیان بابوں میں سے گئے۔ والدین کے حقوق میں جیسے کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہیں، اگر کسی کو جنت تلاش کرنی ہو تو ماں کی خدمت کرے، تو اسی طرح باپ بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باپ کی نافرمانی کرنے والا اس کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاءِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ ایک ایسی آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو چیخ اٹھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے بچا لے گا، کہاں پر؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ المومنون آیت نمبر 99 میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ایک انسان کو موت آتی ہے پھر وہ مہلت مانگتا ہے، مہلت مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت دو کہ میں جاؤں اس دنیا میں اور میں کچھ نیک اعمال کروں، لعلی اعمل صالحا، کہ میں نیک اعمال کروں۔ اور اسی طرح جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا اور فرعون سمندر کے بیچ میں آ گیا، ان کو پکڑ لیا عذاب نے، پھر وہ کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے اور مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی کہ اب تم ایمان لاتے ہو، جب تمہیں پتہ لگ گیا کہ تم پر اب عذاب شروع ہونے والا ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ ناشکری کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ میں رب ہوں، انا وحی و امید، یہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ دو بندوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہ دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ایک ایسا سوال کیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، یأتی من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ تم اسے مغرب سے لے آؤ، مغرب سے لے آؤ۔ اگر تم رب ہو، خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو سورج کو مغرب سے لا کر کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس وقت وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھئی اب میں کیا کروں۔ لیکن جب وہ مر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر صبح اور شام عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو صبح اور شام عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دنیا کے عذاب وہ الگ تھا، اب آؤ اس سے سخت عذاب میں بھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اذا وضع المیت فی قبره ويجلس علیہ الملکان فیسألان عن ربه دینه و نبیه، جیسا کہ میں نے سابقہ کچھ منٹ پہلے ذکر کر لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے خالص نیت سے ایک صحیح عقیدے کے مطابق
صحیح طریقے کے مطابق لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جنت میں اگر کوئی شخص داخل ہو گیا تو وہ عذاب قبر سے نجات پا لے گا. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہماری ماں ارشاد فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات مؤمنا كان القرآن شفيعا له. من مات مؤمنا کہ جو مومن مر گیا كان القرآن تو وہ قرآن شفيعا له اس مومن بندے کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد الموت قدح كل نفس شاربوها الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها. کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر نفس نے اس نفس کو پینا ہے. کوئی شخص اس سے بچے گا نہیں, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ چرن ہو, پرن ہو, حیوان ہو, کوئی بھی ہو. والقبر باب كل نفس داخلوها کہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس نے اس میں داخل ہونا ہے اور پھر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کی سختیوں سے, قبر کے عذاب سے نجات دلائے اور ہمیں دین پر صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نماز کا پابند بنائے. اور یہ ایک اعلان